بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی رجسٹرار یونیورسٹی آف پشاور. یہ بہت امپورٹنٹ نوٹیفیکیشن ہے ایم فیل اور پی ایچ ڈی اور بی ایس پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ پہلے جو ٹیچرز حضرات اور باقی لوگ جو صبح کے وقت مصروف رہتے تھے اور ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا کہ وہ اپنی تعلیم کو بڑھا سکے اور پی ایچ ڈی ایم فیل کر سکے، تو اب ان کے لیے یہ موقع مل گیا ہے. کیونکہ پہلے مانیٹرنگ وغیرہ اتھارٹی کے آنے سے اور بہت سی اتھارٹی کے آنے کی وجہ سے ان کو چھٹی میں لینے میں مشکلات پیش آتی تھی اور اس طرح بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے، اور یا اسٹڈی لیو کے جھنجھٹ میں پڑتے تھے جس میں تنخواہ کی کٹوتی بھی ہوتی تھی، اور ایک غریب بندے کے لیے اور ملازم طبقے کے لیے ایک پریشان کن کام تھا. اور اس طرح وہ تمام لوگ جو صبح کے وقت مصروف ہوتے تھے اور پی ایچ ڈی ایم فیل بی ایس وغیرہ نہیں کر سکتے تھے، تو اب انشاءاللہ پشاور یونیورسٹی نے باقاعدہ اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس پروگرام کو شروع کیا ہے. ایم فیل پروگرام کو بھی شروع کیا ہے، پی ایچ ڈی پروگرام کو بھی شروع کیا ہے، بی ایس پروگرام کو بھی شروع کیا ہے. تو اگر آپ اور باقاعدہ ایوننگ میں بھی اس کو شروع کیا ہے، تو اگر آپ اس سے واقف ہونا چاہتے ہیں جو انہوں نے اصولی فیصلہ کیا ہے تو آخر تک ہمارے ساتھ لگے رہیے، کیونکہ ہم اس نوٹیفیکیشن میں ان کے فیس سٹرکچر کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ فیس سٹرکچر کیا ہوگی، کتنا فیس ہوگا ایم فیل پی ایچ ڈی اور بی ایس کے لیے، اور جو یہ نوٹیفیکیشن جو اصولی طور پر انہوں نے نافذ کیا ہے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ٹیچر حضرات کے لیے، ملازم حضرات کے لیے جو صبح کے وقت انگیج ہوتے ہیں، کیونکہ اب انہیں پرنسپل ہیڈ ماسٹر وغیرہ کی محنتوں کے جھنجھٹ میں نہیں پڑے گا اور وہ ڈائریکٹ پشاور یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں اور اپنے کلاسز باقاعدہ اور بغیر کسی پریشانی کے لے سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں وہ نوکری بھی کر سکتے ہیں. تو لگے رہیے تاکہ نوٹیفیکیشن کو ہم تفصیل سے پڑھیں اور جو فیس سٹرکچر اور جو کرائٹیریا انہوں نے بتایا ہے تاکہ وہ آپ سمجھ سکے، اور اگر کوئی داخلہ لینے کے خواہشمند حضرات ہو تو اپنے صورتحال پر غور کر کے آسانی سے اس میں داخلہ لے لیں. On recommendation of the Finance and Planning Committee made in its meeting held on 12/6/2023, the syndicate in its 447 meeting emergency held on Thursday 15 June 2023 decided as follows. The proposal تو یہ باقاعدہ انہوں نے اپنی سینڈیکیٹ میں یہ فیصلہ کیا ہے. The proposal to offer evening PM to 8 PM and weekend program were approved in principle for all level undergraduate, MS, MPhil, PhD in all the departments with the following financial. تو اس سینڈیکیٹ اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ باقاعدہ اصولی طور پر کیا گیا ہے کہ ایوننگ پروگرام جو 4 سے 8 بجے تک چلیں گے، اور اس طرح ویکینڈ پروگرام اگر جو ہفتہ اتوار کے دن ہوں گے، اس میں باقاعدہ انہوں نے اصولی طور پر ایم ایس، ایم فیل، پی ایچ ڈی، انڈر گریجویٹ پروگرام کو باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اس میں داخلے باقاعدہ طور پر لوگ لے سکتے ہیں. اگر کسی کو ہفتہ اتوار کے دن چھٹی ہو اور اس میں ایم فیل پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے. یا اگر کوئی صبح کے وقت یا ٹیچر حضرات وغیرہ صبح سے پڑھتے ہیں، صبح کے وقت اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، کالجوں میں پڑھاتے ہیں، تو 4 بجے سے 8 بجے تک وہ اپنے کلاسز باقاعدگی سے لے سکتے ہیں اور ایم ایس، ایم فیل، پی ایچ ڈی وغیرہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ فی سٹرکچر کیا ہے. فی پر اسٹوڈنٹ سیمسٹر جو ہے یہ 70,000 روپے، یعنی 70,000 روپے جو ہے یہ پر سیمسٹر وہ لیں گے. ڈپارٹمنٹ شیئر ان فی، اب جو ڈپارٹمنٹ کنسرن ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ اس 70,000 میں سے 65% جو ہے کنسرن یعنی متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو ملے گا جن کے 60 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اور ان میں ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ 70,000 میں سے 65% وہ لیں گے. یونیورسٹی شیئر ان فی، باقی جو 35% ہے یہ یونیورسٹی کو ملے گا، یعنی یونیورسٹی کو یہ ایڈ جائے گا. فیکلٹی پیمنٹ رس 1800 پر کریڈٹ ہور، جو فیکلٹی کو آپ نے ادا کرنا ہے وہ 1800 پر کریڈٹ ہور ایک اسٹوڈنٹ کو ادا کرنا ہے. آل ایکسپینڈیچر انکلوڈنگ پیمنٹ ٹو فیکلٹی، سپورٹنگ اسٹاف، یوٹیلیٹی etc will be paid by the
relevant department from its 65 share. جو فیکلٹی پیمنٹ ہے پر ہیڈ جو ہے وہ پر گھنٹہ سے وہ 1800 روپے، وہ یعنی جو ٹیچرز آپ کو پڑھائیں گے، جو سبجیکٹ بھی پڑھائیں گے تو وہ گھنٹہ کے حساب سے 1800 روپے وہ دیں گے. جو ڈپارٹمنٹ جو فیس طلباء سے لے گا تو اس فیس سے 1800 وہ جو ٹیچر ہائر کریں گے یا ان کے اپنے پرماننٹ ملازم پڑھاتے ہو، پرماننٹ ٹیچر پڑھاتے ہو یا کسی اور سے ہائر کرتے ہو تو ان کو 1800 روپے پر کریڈٹ ہور دیں گے. All expenditure including payment to faculty, supporting staff, utility, etc. will be paid by the relevant department from its 65% share. اب ایم ایس ایم فل اور بی ایس پروگراموں پر جو خرچے آتے ہیں جس میں تنخواہ وغیرہ اور تمام خرچے شامل ہے، سٹاف وغیرہ کی تنخواہ وغیرہ، مطلب بل، بجلی کے بل، اے سی کے بل وغیرہ، یہ تمام ادا کیے جائیں گے. یعنی جو 70,000 میں سے پر اسٹوڈنٹ جو 70,000 فیس ہے، اس میں 65% ڈپارٹمنٹ کو ملے گا. تو ایک 65% جو شیئر ہے ڈپارٹمنٹ کا، تو وہ اس شیئر سے ڈپارٹمنٹ کے جتنے خرچے ہیں اسٹوڈنٹ پر، بجلی کے خرچے ہیں یا اس طرح اسٹاف کو تنخواہوں کے خرچے ہیں، تو وہ اس 65% شیئر سے وہ ادا کریں گے. اور تو یہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہے جس سے 70,000 لی، یہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوں گے تو ڈپارٹمنٹ کو کافی سارے پیسہ ملے گا جو وہ اپنے ٹیچرز اور خرچوں پر ادا کریں گے. جن میں بچے پڑھیں گے تو ان پر جو خرچے آتے ہیں اس میں ٹیوشن کے ٹیوٹر کے یعنی ٹیچرز کے خرچے، بجلی کے خرچے، باقی جتنے بھی خرچے ہیں وہ ان کے فیس سے یعنی 65% جو وہ فیس بچوں کی فیس سے لیتے ہیں ڈپارٹمنٹ تو وہ ان سے ادا کریں گے. اب دوسری چیز جو ہے دی کیس ریکارڈنگ ڈٹرمنیشن آف سیٹس ان دی پروگرام ول بی پلیس بیفور دا اکیڈمک کونسل اینڈ اٹس نیکسٹ میٹنگ. یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ پرنسپلی باقاعدہ جو ہے اس پروگرام کا آغاز کر دیا ہے. اب ایک پروگرام میں کتنے اسٹوڈنٹ داخلہ لیں گے، مثلا ایم فل میں کتنے اسٹوڈنٹ داخلہ لیں گے، پی ایچ ڈی میں کتنے داخلہ لیں گے، بی ایس میں کتنے داخلہ لیں گے، تو اس کا باقاعدہ جو ہے فکسیشن آئندہ میٹنگ میں کیا جائے گا. The income and expenditure of the program will be reflected in the budget. جو خرچے ہوں گے ڈپارٹمنٹ کے، یونیورسٹی کے، وہ بجٹ میں باقاعدہ اس کو پیش کیا جائے گا. The savings at the end of the academic session will be transferred to the university. اب جو ڈپارٹمنٹ 65% سے یعنی 70,000 میں سے جو ان کا 65% پر اسٹوڈنٹ شیئر ہے، تو ان سے جو خرچے وہ کریں گے اور ان خرچوں سے بھی اگر جب پورے ہو جائے اور وہ کچھ بچت کر لے، کچھ پیسے ان کو بچت ہو جائے، تو وہ بچت جو ہے وہ پیسے جو ہے یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف پھر وہ ٹرانسفر کریں گے. دراصل پشاور یونیورسٹی یہ ساری تمہید اور ان سے جو ہمیں ایک سبق سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ پشاور یونیورسٹی فائنانشیل کرائسس میں مبتلا تھی. تو اس فائنانشیل کرائسس سے نکلنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایوننگ پروگرام اور ویکینڈ پروگرام کو شروع کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس آئے اور ان سے فیسیں لیے جا سکے. تو ڈپارٹمنٹ بھی چلے گا اور اسی طرح یونیورسٹی کا جو فائنانشیل کرائسس ہے، ٹیچرز کے تنخواہیں نہیں ہے، باقی عملے کے تنخواہیں نہیں ہے اور بہت سارے بلڈنگ کے پرابلم ہے، تو وہ بھی ان سے ادا ہو جائیں گے اور یونیورسٹی ان مشکلات سے نکل جائے گی. اور اس میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ٹیچر حضرات کے لیے، ان حضرات کے لیے جو صبح کے وقت انگیج ہوتے ہیں اور 4 بجے فری ہوتے ہیں یا ویکنڈ پر ہفتہ افطار کو ہی فری ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا اپارچونٹی ہے اور وہ اپنا ایم فل پروگرام، پی ایچ ڈی پروگرام، ایم ایس پروگرام وغیرہ آسانی سے کر سکیں گے. پہلے انہیں بہت سے جنڈروں سے نکلنا پڑتا تھا، اسٹڈی لیو لینی پڑتی تھی جس میں باقاعدہ آدھا تنخواہ لینا پڑتا تھا یا فل تنخواہ چھٹی 1 سال چھٹی لینا پڑتا تھا جس میں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی. اور اس طرح پرنسپل کی بھی احسانات اٹھانے پڑتے تھے، ڈیوس کے بھی احسانات اٹھانے پڑتے تھے. تو جو ٹیچر حضرات ہے، جو اور لوگ ہیں، تو انشاءاللہ اب ان احسانات سے چھٹکارا پا کر بآسانی طور پر پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس، بی ایس پروگرام کمپلیٹ کر سکتے ہیں
اور اپنے تعلیمی سفر کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ نوٹیفیکیشن پسند آیا ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ اس طرح خوبصورت اور بہترین نوٹیفیکیشن جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اس چینل پر آپ کو ملیں گے۔ تو جاتے جاتے سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے، کیونکہ اس سے ہمیں بھی سپورٹ ملے گا اور آپ بھی انشاءاللہ آپ کو بھی اس حوالے سے یعنی مختلف نوٹیفیکیشن کے حوالے سے نالج ملے گا۔ تو پلیز سبسکرائب دیتے ہیں چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔